حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ذکر کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہوتی ہے، کیا تکلیف پیش آتی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس وقت کعبے کو اپنے سامنے، الصراط کو قدموں کے نیچے اور جنت کو دائیں اور دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے، اور اس نماز کو جس کو میں ادا کرنا چاہ رہا ہوں اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں، دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں اور سکون کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں اور بائیں پیر کو بچھاتا ہوں، دائیں کو کھڑا رکھتا ہوں، سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ آج ہمارے لوگ مساجد کے اندر ایک نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن پائے کے بزرگ ہیں حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، پرخلوص ہو کر نماز پڑھنے کے باوجود بھی آخر میں یہی فرماتے ہیں کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں، میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ خضوع و خشوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہیں، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو نماز کا بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ چور جو نماز میں چوری کرتا ہے، نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ عرض کیا گیا حضور نماز میں کیسی چوری ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں
کریں گے یا صحیح طور پر ادا نہیں کرتے وہ نماز کے چور۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر نمازیں پوری نہ ہوں گی تو حساب میں مشکل ہو جائے گی، اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا اللہ رب العزت کی امانت کی ادائیگی اور فرض کو پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، آپ تمام سامعین سے گزارش ہے جتنے بھی ہماری ریکارڈنگ کو یا سنتے ہیں کہ تمام اسے دھیان سے سنیں اور اپنی نمازوں کو وقت پر اور خلوص و للہیت کے ساتھ ادا کریں۔